نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، آج میں آپ کو بھلائی اور نیکی میں سبقت کرنے کے بارے میں بتلائیں گے کہ بھلائی اور نیکی میں سبقت کرنا کس طرح ہے۔ میں آپ کو سورہ مائدہ آیت نمبر 48 کے حوالے سے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بتلاتا ہوں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ان تمام چیزوں میں آزمائے جو اس نے تمہیں دے رکھی ہیں، اسی لیے تم نیکی کے کام کرنے میں جلدی کرو۔ اللہ ہی کے طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں ان تمام باتوں کے متعلق آگاہ کرے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہتے ہو۔ تلاوت کردہ آیت نمبر 48 سورہ مائدہ کی آیت، جس میں اہم ترین 5 حقیقتوں کو واضح کیا گیا ہے۔ وہ 5 حقیقتیں کیا ہے؟ ایک یہ کہ اگر اللہ کی منشا اور مرضی ہوتی تو وہ سب لوگوں کو ایک ہی راستے پر اکٹھا کر دیتا اور وہ سب نیکی کے راستے پر ہوتے، لیکن ایسی صورت میں انسانی ارادے اور اختیار نام کی کوئی چیز نہ ہوتی۔ اسی لیے دوسری حقیقت یہ بیان فرمائی کہ اللہ کو منظور یہ ہے کہ وہ انسان کو ودیعت کی گئی تمام صلاحیتوں کا امتحان لے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نیکی اور بھلائی جب میسر آئے اسے فی الفور کر لیا جائے۔ چوتھی حقیقت یہ ہے کہ تمام لوگوں کو بالآخر اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ دنیا میں اس کا قیام محض کی حیثیت رکھتا ہے۔ پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ جو سب کا خالق اور ان کے اعمال سے خوب واقف ہے، روز قیامت ان کی پوری کارکردگی سے انہیں آگاہ کرے گا، اور اس طرح ان کے باہمی اختلاف تصورات کا دو ٹوک فیصلہ ہو جائے گا۔ ان حقائق کے موجودگی میں انسان کی سعادت اور خوش بختی یہ ہے کہ وہ دستیاب محدود زندگی کو گڑے پتھر کی طرح نہ گزارے اور نہ ہی اس میں اپنے لیے کانٹوں کے فصل بوئے، بلکہ حیات مستعار اور اس میں عطا کردہ صحت و عافیت کو غنیمت سمجھتے ہوئے نیکی اور بھلائی کے کاموں کے لیے وقف کر دے۔ یہاں یہ جاننا بھی اس حد ضروری ہے کہ خیر یا بھلائی ایک سلیم الفطرت انسان کے ہاں جانی پہچانی چیز ہے، غیر مانوس نہیں۔ اسی لیے اسے معروف کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ منکر برائی کو کہتے ہیں، جس کی معنی اوپری اور انجانی چیز ہے۔ معروف اور منکر کی جانچ اور پرکھ کے لیے حق تعالی شانہ نے انسان کی قلب و ذہن میں ایک کسوٹی رکھ دی ہے جو اسے بالکل صحیح معلومات فراہم کرتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کسک اور کھٹک پیدا کرے اور تمہیں ناگوار گزرے کہ لوگوں کو اس کے متعلق اطلاع ہو۔
اس کے بالمقابل نیکی وہ ہے جس سے تمہارے دل میں اطمینان کی کیفیت محسوس ہو۔ معلوم ہوا کہ اگر انسان اپنے اعمال کو اپنی ضمیر کے کورٹ میں پیش کرتا رہے تو وہاں سے جو فتویٰ بھی اسے ملے گا وہ بالکل درست ہوگا۔ نیکی میں سبقت کرنا دراصل انبیاء و صلحاء کا وطیرہ ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 90 میں چند انبیاء علیہ السلام کے تذکرے اور ان کی دعاؤں کے بعد ان کی تعریف اور توصیف میں فرمایا گیا ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے تھے، محبت اور خوف کے ملے جلے جذبات سے ہمیں پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجز بن کر رہتے تھے۔ اسی طرح سورۃ المؤمنون کی آیت 57 سے لے کر 61 تک میں نیک لوگوں کی تعریف اس طرح کی گئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں، جو اپنے رب کی آیات پر پورا یقین رکھتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ بھلائی کے کام کرتے ہوئے بھی ان کے دل اس تصور ہی سے کانپ اٹھتی ہے کہ انہیں اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اور آخر میں فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں دوڑ لگاتے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں کوشاں رہتے ہیں۔ تو دعائے اللہ تبارک و تعالی سے ہم نے جو کہا قبول مقبول فرمائے اور نیکی کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔